بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں ہے۔ حاضرین محفل، عزتدار ماں اور بہنیں، بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں اور اسٹیج میں جلوہ فرما علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آواز سے بولیے، جاگے ہوئے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ اگر جاگے ہوئے ہیں تو آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا رسول اللہ کہیں، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے خاطر اپنی جان، مال، آل، اولاد لے کر کے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بہرحال اس وقت سے آپ نعتیں بھی سماعت کیے، میں تو ان حضرات کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو جہاں پہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے۔ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت ماتر 10 منٹ کا ملا ہے، اس 10 منٹ میں آپ لوگوں کو بتانا بھی ہے اور یہاں سے جانا بھی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ آپ اور ہم مل کر کے بآواز سے بلند اس آقا انعامدار مدنی تاجدار ہم غلاموں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ وہ نبی اگر ابو جہل کے بند مٹھی پر اشارہ کرے تو کنکڑیاں کلمہ پڑھنے لگ جائے، اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آ جائے، اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے میں بٹ جائے، اگر اشارہ کر دے تو وہ چاند ایک جگہ مل جائے۔ آئیے اسی نبی کے بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر کے اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر ہم بڑے گاؤں کے سرزمین پر درود پاک پڑھیں گے، میرے آقا مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے ہمارے درود کو، ہمارے سلام کو سماعت فرمائیں گے۔ اس عقیدہ لے کر کے بآواز سے بلند ایسا لگے کہ نہیں بڑے گاؤں میں سنی مسلمان بس رہے ہیں اور حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے محبت کی ڈالی درودوں کی تھالی میں سجا کر بآواز سے بلند پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المالک وسلم۔ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، پیچھے سے لے کر آگے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک عورتوں کو یہ اجازت دیا جائے تو وہ لوگ اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ آپ لوگ کی آواز کم پڑ جائے گی۔ آپ مرد ہیں تو مرد کی طرح آواز نکالیں اور ثبوت دیں کہ بڑے گاؤں میں حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے بس رہے گے۔ آئیے اس عقیدے سے پڑھیے اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامہ وعلیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل خوش ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اے لوگو تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی ایک نمونہ بہترین زندگی ہے، ایک بہترین زندگی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سے بڑے بڑے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حضور کی میلاد منانا کیا ہے۔ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کا ذکر کب سے چل رہا تھا، وہ ہم سے بڑے علماء کرام بتائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں
سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، پورب سے لے کر پچھم تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اتر سے دکن تک، اوپر سے نیچے تک جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک، سب حضور کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا کے کسی چیز کو نہ پیدا کرتا۔ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، پتا چلا کہ آج ہمارے جسم میں جو جان ہے، آج اگر ہمارے اندر جو سانسیں چل رہی ہے، سب حضور کے صدقے میں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم حضور کے نام، حضور کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم محفلوں میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن حضور جو فرمائے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے جو چیزیں بتائی ہیں اس باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دو دین کی زندگی ہے، اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، بروز محشر قائم ہونا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے بتا تو نے میرے محبوب کا صدقہ کھایا ہے، تو نے میرے محبوب کے نام لیا ہے، تو نے توبہ کیا ہے کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بتا دنیا سے تو تحفہ کیا لے کر کے آیا ہے؟ کیا میرے نبی کے سنتوں کو اپنایا تھا یا نہیں اپنایا تھا؟ کیا میرے محبوب نے جن چیزوں سے روکا تھا کیا ان چیزوں سے تو روکا تھا یا نہیں روکا تھا؟ جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا تھا کیا اس کام کو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے اندر وہ اخلاق وہ ادب نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کے قول و فعل کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے، تو بروز محشر میں پھر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، پھر خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت ہم کیا منہ دکھائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کو؟ اے میرے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، حضور کے محفل میں آئے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج 11 بج رہا ہے، 11 بج کے وقت میں آج حضور کے محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے کہ حضور کے نام پر اس رات میں، اس سیاہ رات میں سامیانے کے نیچے آپ بیٹھ کر کے حضور کی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دیا ہے، اس زندگی کو حضور کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا کرو، اس لیے کہ یہ زندگی عیش و آرام کے لیے نہیں ملا ہے، بلکہ یہ زندگی میرے آقا علیہ السلام کے لیے ملا ہے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں جب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، جس وقت کوئی کسی کے ادب و احترام نہیں کر رہا تھا، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو لوٹا جا رہا تھا، ان کے کوئی ادب و احترام نہیں تھا۔ اس وقت، اس اندھیرے وقت میں، اس جاہلیت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا کو تو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا، لیکن میں ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں جو ایک بینر بنا ہوا رہتا ہے، جب جلسہ سجدے ہے، اس جلسے کے اس پوسٹر کے بیچ میں ایک بڑا سا نام رہتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں جو بڑے مقرر ہیں، جو خصوصی مقرر ہیں، اب ان کے جو ہیڈ لائن میں نام لکھا ہوا ہے، جیسے حضرت علامہ و مولانا مفتی خورشید عالم صاحب ہے، بڑے نام ہے نا، اس کا چرچا شروع سے چل رہا ہے کہ وہ آئیں گے اپنے واضح و نصیحت سے محفل کے اختتام کر دے گا، اس کے بعد پھر محفل کا جو ہے کام نہیں رہے گا، محفل ختم، سب کوئی اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے آقا کا ذکر آدم سے پہلے جب کچھ نہ تھا، اس وقت سے میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا، چرچا ہو رہا تھا کہ عرب کے سرزمین پر ایک نبی آنے والے ہیں جن کے نام محمد ہوگا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ خاتم النبیین اس دنیا میں آئے، وہ ماں اور بیٹی کو عزت ملنے لگی، یتیم بیوہ مسکینوں کو وہ عزت عظمت ملنے لگے۔ آج کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو ایک صحابہ کے
کے بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں. آپ دل کے کانوں سے سنیے گا, اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو پھر بتائیے گا. ایک صحابہ ہے جو آقا کے بارگاہ میں آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے آقا مجھے اپنی زندگی کی جاہلیت کی دو چیزیں یاد آ رہی ہے. ایک تو وہ ہے, ایک چیز میں ہنسی آ رہی ہے, ایک بات پر ہمیں جو ہے رونا آتا ہے. میرے آقا نے کہا اے میرے صحابی بتا تو صحیح وہ بات کیا ہے. توجہ سے سنیے گا, دل کے کانوں سے سنیے گا, میری ماں اور بہنیں بھی کان سے سنیں. آپ کو چونکہ عزت عظمت رفعتیں ملی ہے سب حضور کے صدقے میں ملی ہے, حضور کی وجہ سے مل رہی ہے. آج جو آپ کو لوگ عزتیں دے رہے ہیں, آپ کے گھروں میں آپ کے قدم کے نیچے جو جنتیں ہیں وہ حضور کے صدقے میں ہے. آج جو آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے وہ بھی حضور کے صدقے میں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ صحابہ آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے اپنی زندگی کی دو باتوں پر, ایک میں ہنسی آتی ہے ایک پر رونا آتا ہے. وہ صحابہ میرے آقا نے کہا اے میرے صحابی بتا تو صحیح وہ دو بات کون سی ہے. کہا حضور مجھے ایک بات وہ ہے جس میں ہنسی آتی ہے, جب میں کفر کے حالت میں تھا اس وقت میرے پاس ایک بت تھا. کیا تھا؟ آواز سے بولیے. بت تھا. بت سمجھتے ہیں مورتی, وہ آٹا کا گوندا ہوا تھا. تو اس کو لے کر وہ سفر میں نکل پڑے. سفر میں گئے تو کیا ہوا, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. تو میں نے اس بت کو دوبارہ پانی میں بھگویا, بھگنے کے بعد اسی سے روٹی بنایا پھر کھایا. جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ جاہلیت کیا تھی, وہ کفر کی حالت کیا تھا میرا. لیکن ایک چیز وہ ہے جس میں مجھے رونا آتا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کو میں نے بڑی, وہ چھوٹی سی بیٹی تھی, اس بیٹی کو اپنے کندھے میں لے کر اپنے گھر سے باہر نکلا. میری بیوی نے کہا کہ یہ اللہ کی امانت ہے, اسے ضائع مت کرنا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اسے ضائع مت کرنا, اسے برباد مت کرنا. وہ بیوی کہتی ہے اور شوہر اپنے کان سے سنتے ہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کاندھے میں لے کر کے گھر سے نکل پڑا. نکلتے نکلتے بڑی دور تک گیا. پھر وہ بیٹی میری کہتی ہے کہ ابو جان آپ تھک گئے ہیں. کندھے سے اتر جاتی ہوں. وہ کندھے سے اترتے ہیں, باپ کی انگلی کو پکڑتے ہیں, باپ کی انگلی کو پکڑ کر کے چلنے لگتے ہیں. چلتے چلتے ایک جگہ گیا, جانے کے بعد وہ باپ گڈھا کھودنے میں لگ گیا. گڈھا کھودتے کھودتے باپ تھک گیا, داڑھی سے پسینہ بہنے لگا, پسینہ بہنے لگا. بیٹی کہتی ہے ابو جان اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ چھوڑ دیں, میں گڈھا کھودنے میں لگتا ہوں. اے خوش عقیدہ سننے مسلمانوں, اے بڑے گاؤں کے خوش عقیدہ سننے مسلمانوں, آپ دل کے کانوں سے سنیے گا, توجہ سے سنیے گا. آج کس کے محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس رحمت للعالمین کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے پروسے پوری زندگی ہمارے لیے روتے رہے گے, پوری زندگی ہمارے لیے روتے رہے, ہمیشہ کہتے رہے گے رب حبل امتی, رب حبل امتی. جب پیدا ہوئے تو سر پر سجدے میں رکھ کر کہا اے میرے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے. لیکن آج وہ امتی دیکھی کیا کر رہا ہے, گناہوں کے دلدل میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. آج جوا کے اڈے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے, شراب کے اڈے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں, ہم عمر ساتھیوں, بتاؤ خدا کے بارگاہ میں کیا جواب دو گے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں گڈھا کھودتے کھودتے تھک گیا, وہ بیٹی کہتی ہے ابو جان آپ تھک چکے ہیں, چھوڑ دے, اب میں گڈھا کھودنے میں لگ جاتا ہوں. اب وہ بیٹی کیا کرتی ہے کہ میں گڈھا کھودنے میں لگ گئی. گڈھا کھودنے کے بعد اس بیٹی کو اسی گڈھے میں دفنا دیا. اللہ اکبر, ذرا سوچے تو صحیح. وہ صحابہ رونے لگے میرے آقا کے بارگاہ میں, کہا حضور مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی, میں نے اپنی بیٹی کو اسی گڈھے میں دفنایا تھا. جب اس بات کو یاد کرتا ہوں مجھے رونا آتا ہے, جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. اے میرے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, آج نہ جانے ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ میرے آقا نے پوری زندگی ہمارے لیے روتا رہا, ہمارے لیے روتے رہے, ہماری بخشش کے لیے دعا کرتے رہے, بخشش کے لیے دعا کرتے رہے. لیکن آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے, نہ جانے آج ہم کس امید میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. کیا خدا کا خوف نہیں ہے, کیا ہمیں مرنا نہیں ہے. ارے بروز محشر میں جب رب تبارک و تعالیٰ میرے آقا پوچھے گا اے میرے امتی بتا تو صحیح, اے میرے غلام بتا تو صحیح, تو دنیا میں جا کر کے میرا کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن اپنی زندگی کو تم مسجد کے صفوں میں نہیں گزارا ہے, تو نے راتوں کو میرے فرما برداری میں نہیں گزارا ہے, رب کی عبادت میں نہیں گزارا ہے. آج تو میرے بارگاہ میں آیا ہے, کیسے تمہیں سفارش دلاؤں گا, میں کیسے تمہارے شفاعت کراؤں گا. بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں, آج ہم کیا کر رہے ہیں. اگر اللہ
لکھی ہے اگر ایک ذرہ برابر بھی حضور کے لیے محبت ہے تو آج اس محفل سے یہ جو ہے انعام لے کر کے جائے, سبق لے کر کے جائے کہ میں یہاں سے جا کر کے جب سوؤں گا تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں کے محلے کے مسجد میں جاؤں گا اور ماں باپ کی خدمت کرنے میں لگ جاؤں گا. اے میرے پیارے اسلامی, کیا آپ کو پتا نہیں کہ ماں باپ جنت کے دروازہ ہے اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ آج تو ماں باپ بھائی بہن کو پریشان کرنے میں لگا ہے, باپ کے گریبان کو پکڑ کر کے تو گھر سے نکال رہا ہے, آج ماں کو تو ستا رہا ہے. پتا جس کے قدم کے نیچے جنت ہے آج تو اسے ستا رہا ہے, پھر تو دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد عربی کے ماننے والے ہیں, محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. نہیں نہیں, جھوٹی محبت کا یہ دعویٰ نہ کریں. اگر ہم بے وفا ہو کر کے بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے, اگر با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اگر با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا کے واسطے آج جو آپ آئے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسے محفل میں آ کر کے بیٹھ کر کے ان علماء اکرام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں, آپ قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر کے, دل کے کانوں سے سن رہے ہیں. لیکن خدا کے واسطے میں آپ کے بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ جب اس محفل سے جائیں تو ماں باپ کے قدر قیمت کریں اور اپنی مسجد, گاؤں کے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. آپ ان جوا کے اڈوں کو چھوڑ دیں, شراب کے اڈوں کو چھوڑ دیں, آپ زنا کے اڈے کو چھوڑ دیں, ان گناہوں سے باز آ جائیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے جو ہم کو دیکھ کے ڈر رہا تھا پھر وہی دور آ جائے گا. جب ہم گزریں گے تو کہے گا اب وہ کلمہ پڑھنے والا آ رہا ہے, ٹوپی پہننے والا آ رہا ہے. لیکن آج مسلمانوں کو احساس نہیں ہے, وہ سوچتے ہیں کہ آج مسلمان پریشان ہے, مسلمانوں کے دشمن کونے کونے پہ ہے. آج مسلمان کے اندر یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ارے ہم سے پہلے تو بھی مسلمان تھے, وہ جب روزہ رکھتے تھے تو اپنے غیر بھی ان کے تعظیم کرتے تھے, اپنے غیر بھی تعظیم کرتے تھے. جب وہ راستے سے چل رہے تھے غیر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہے جو صرف خدا کے علاوہ اور کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے. اگر آج ہمارے اندر حضور کی محبت آ جائے گی تو سمجھ لیجئے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. جب تک ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ رہے گا, اگر اہل سنت والجماعت پر, بریلویات پر اگر ہم قائم رہیں گے تو دنیا کے کونے کونے پر سر بلند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں تک کہ جب ہم مریں گے تو حضور جب قبر میں تشریف لائیں گے فرشتے سوال کرے گا, دین کے بارے میں سوال کرے گا, رب کے بارے میں سوال کرے گا. جب حضور کی طرف اشارہ کرے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کون ہے, حضور خود کہیں گے کہ یہ بڑے گاؤں کے رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہے جو اپنے میرے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا, ہر وقت ہر لمحہ میرے قول و فعل کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار تھا. آئیے یہ وہ میرا غلام ہے, اے فرشتے چھوڑ دو انہیں. پھر سمجھ لو جب میرے آقا کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا غلام ہے تو پھر ہمیں روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے. سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر ایسا نہ ہو کہ ایک مولانا صاحب تھا, حضرت ایک مولانا صاحب تھے, وہ تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے مطلب تھا کچھ ایسے, تو کہا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سمجھ رہے ہیں؟ بولے سمجھ رہے تو چلیے کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام پر. تو آدمیوں نے کہا کہہ رہے مولانا تو بیان بھی نہیں کیا, چلو دوسرے دن پروگرام کیا. پھر کہا کہ آدھا بولنا کہ نہیں سمجھیں, آدھا بولنا کہ ہاں سمجھ گئے. پھر مولانا سب کچھ خطبہ وطبہ پڑھے, ایک دو شعر پڑھنے کے بعد کہا سمجھ رہے ہیں نا؟ آدھے نے کہا کہ ہاں سمجھ گئے, آدھے نے کہا نہیں سمجھے. کہا کہ جو نہیں سمجھا وہ سمجھداروں سے سمجھ جائے. پھر لوگوں نے پریشان ہو گیا, آج کی بھی محفل ایسے ختم کر دیا, کچھ بولا بھی نہیں. تیسرے دن میں کہا اس ہر کوئی کہنے کے نہیں سمجھے ہیں. اب یہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, تقریر کرتے کرتے سمجھ رہے ہیں نا, سب نے سب کہا کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں. کہا کہ اب تم لوگ کو خدا ہی سمجھائے گا, چلو کھڑے ہو جائے. تو بات میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اگر اتنی رات پر بیدار ہیں, جاگے ہوئے ہیں, آپ فیض العلوم نوری میں آپ آئے ہوئے ہیں, تو یہاں سے کچھ سبق لے کر کے جائیں, کچھ تحفہ لے کر کے جائیں. ان علماء کرام کو اپنے دل و دماغ میں بسا کر کے لے کے جائیں. جب یہاں سے آپ جا کر کے صبح ہوگا, آپ کے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے
ترتیب پر چلنے والا ہو گیا ہے. اگر ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، ایسے ہی جاگتے رہیں گے، صرف سنتے رہیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کے واسطے حضور کے محفل میں آئے گئے اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی کوشش کریں. میرے آقا نے جس باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رک جائیں، جس باتوں پر چلنے کے لیے کہا ہے اس بات پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.